السلام علیکم حسن بھائی، آپ نے ایک حافظ نظر احمد کے ترجمے سے ایک پیج آپ نے بھیجا ہے کہ یہاں سے آدم کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اور آگے سے لے لیتا ہوں، آیت نمبر 34 سے، اور اسے 39 تک 39 تک سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جس روایتی ترجمے کو لے کر شاید آپ اس پر آ گئے کہ آدم جو ہے وہ کہیں جنت میں پیدا ہوئے تھے اور پھر اس طرح سے آئے تھے۔ آئیے آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو میرے پاس فتح جالندھری والا پڑھا ہوا، میں اس سے روایتی ترجمہ بتا دیتا ہوں اور پھر اس کا صحیح ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ قوت مدد کے لیے، اسجدوا لآدم فرما بردار ہو جاؤ آدم کے لیے، فسجدوا پس وہ سب فرما بردار ہو گئے، الا ابلیس سوائے مایوسی کے، ابا واستکبرا قبول نہیں کیا اور اس نے بڑائی کیا، وکان من الکافرین اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی مایوسی وہ کیفیت ہے جو انسان کی فرما بردار نہیں ہوئی، ورنہ تمام ملائکہ جو بھی ہے وہ سب کے سب انسان کے لیے فرما بردار ہیں۔ بس یہ ایک واحد کیفیت ہے مایوسی کی جو انسان کے فرما بردار نہیں ہے، اور انہی معنوں میں مایوسی کو کفر کہا جاتا ہے کہ آپ اچھا بھلا بہترین کام کر اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ بہرحال ابھی یہ اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں اگلی آیت کو پھر پڑھ دیتا ہوں کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، سکونت میں رہو یا سکونت اختیار کرو، ٹھہراؤ میں رہو، تم اور تمہارے ساتھی خوشحالی میں تم اور تمہارے ساتھی دونوں ٹھہرے رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور حاصل کر کے برتو اس سے رغبت سے، رغد کہا جاتا ہے بافراغت کو، بلکہ آپ حاصل کر کے برتو اس سے بافراغت، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا اور تم قریب نہیں جانا، هذه الشجرة اسی سے جو تمہارا تنازع ہو، فتکون من الظالمین پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اے آدم تم اور تمہارے ساتھی، یعنی مرد اور عورت دونوں مخاطب ہیں، یہ آدم اور حوا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مرد اور ہر عورت جو ابتدائی آدم جو شروع میں زمین سے اگے تھے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں، یعنی تم اور تمہارے ساتھی جہاں سے بھی چاہو وہ بافراغت حاصل کر کے برتو، اور تم اس کتاب کے ذریعے، یعنی احکام کے ذریعے اللہ کے احکامات میں سے تنازع نہیں کھڑا کرنا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم۔ معمول کے مطابق پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ آپ کے اس قرآنی چینل، جو کہ آپ کو ڈاکٹر شہاب عالم کے پیغامات ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے، تاکہ آپ میں قرآن کی صحیح فہم پیدا ہو جائے اور آپ سب روایتی ترجموں سے نجات حاصل کر کے اللہ قرآن میں جو ہم کو پیغام دینا چاہتا ہے اس کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ مجھے یہ بھی دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے کہ یوٹیوب جو تجزیہ دیتا ہے کہ کتنے فیصد لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کتنے فیصد سبسکرائبر ہیں اور کتنے فیصد بغیر سبسکرائب کے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی اسکرین پر یہ موجود ہے کہ جو سبسکرائب کر کے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد 27% ہے اور 73% بغیر سبسکرائب کے دوست دیکھ رہے ہیں۔ تو ان 73% دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی سب کے سب چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب آگے یہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔
پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے ان کو حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مترجم نے تو پہلے ہی روایت کو مد نظر رکھا اور اس کے تحتی ترجمہ کرا، تو ذہن سے وہ خاکہ نکلا نہیں، اس لیے انہوں نے یہاں دوہی کی بات کی کہ دونوں کو پھسلا دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، جبکہ یہاں پر لفظ ہے بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے لیے دعوت رکھتے ہیں۔ یہ اگر صرف دو کی بات ہوتی تو بعضکم عدو یا بعضهم بینہم عدو آ جاتا، اس میں بعضکم لبعض عدو کا لفظ ہی نہیں آتا، یہ تو بہی جمع کا صیغہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے کہ دشمن ایک دوسرے کے دشمن اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر، یعنی پہلے زمین سے پہلے لگتا ہے کہیں اور رہ رہے تھے، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، بس وہ دونوں پھسل گئے، یعنی مرد اور عورت دونوں پھسل گئے سرکشی میں اس سے، انہا اس کے بارے میں، جو اللہ نے احکامات دیے تھے کہ اس میں تنازع نہیں کرنا، ظالموں سے ہو جاؤ گے، تو یہ دونوں ہی سرکشی میں پھسل گئے، احکامات کے بارے میں دونوں سرکشی میں پھسل گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، بس وہ دونوں ہی نکالے گئے اس سے جس میں وہ تھے، یعنی مرد اور عورت دونوں اس خوشحالی سے نکل گئے جس میں وہ جس خوشحالی میں موجود تھے، جو جنت تھی جہاں سے وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ تھا کہ وہ ہر کچھ بافراغت جہاں سے چاہے وہاں سے لے سکتے تھے۔ اب کیونکہ انہوں نے تنازع کھڑا کر دیا اور دونوں یہ سرکشی میں پھسل گئے، تو وہ اس خوشحالی سے نکل گئے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا معیار سے گر گئے، حبط کہا جاتا ہے معیار سے گر جانے کو یا ضبط کر لینے کو، تو اس لیے یہاں جو لفظ ہے یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ کہیں اٹھا کر پھینک دیا، جیسے ان کا آ رہا ہے کہ بس تم دونوں بھائی سے چلے جاؤ، تو یہ چلے جانے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ معیار گر گیا، معیار سے گر گئے تم دونوں، بعضکم لبعض عدو، اور تمہارے بعض کے لیے عداوت رکھتے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے عداوت نہیں رکھتے ہیں، اور نہ سب عداوت رکھتے ہیں، بلکہ تم میں سے بعض کے لیے عداوت رکھتے ہیں، یقینی سی بات ہر آدمی دشمن نہیں ہوتا ہے، بہت سارے ایسے جو فرما بردار بھی رہ گئے، لیکن جنہوں نے سرکشی اختیار کیا تو وہ ضرور دشمن بن گئے، اور یقینی سی بات ہے سارے سرکش نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ معیار سے گر گئے اور تمہارے بعض کے لیے عداوت رکھنے والے ہو گئے، بعض کے لیے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے پستی میں استقرار ہے، جب آپ نے تنازع اختیار کیا تو آپ پستی میں ہی ٹھہرے رہیں گے، ترقی کی طرف نہیں جا سکتے، بلندی کی طرف یعنی سما کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ اس زمین کی بات نہیں کہ اب کوئی وہ جنت کہیں زمین سے باہر تھی اور اب اس زمین میں ڈال دیا، ایسا نہیں، یہ تو پہلے سے کہانی فٹ کیا ہوا ہے۔ تو تمہارے لیے پستی میں استقرار ہے، ٹھہراؤ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نظریہ ہے ایک مقررہ مدت تک، کب تک؟ جب تک آپ اللہ کے احکامات سے سمجھ کر اس کی فرما برداری نہیں اختیار کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جو مستقر جو ہے اور متا نظریہ دونوں ایک مقرر اس وقت وہ مقرر مدت تک جب تک آپ اللہ کی بات نہیں سمجھیں گے پستی میں ہی رہیں گے۔ یہاں یہ بات ہے۔ اب اگلی آیت آئیے کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس سے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اب یہ کہ رب سے کلمات سیکھے اور پھر اس کے بعد جا کے معافی مانگا تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ذہن میں پہلے سے ان کے وہ بیٹھا ہوا ہے، بخاری کی روایتیں وغیرہ کہ آسمان پہ دیکھا اور محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آ گیا اور مان لیا، جبکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہاں پر تو رب کے کلمات ہیں، رب سے کلمات سیکھنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی تھا۔ اب اس کو بھی اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، پس پیش ہوا آدم، یہ جتنے آدم تھے وہ پیش ہوئے، لقی سے ہے، یہ لقی کہتے ہیں ملاقات کو، تو پس تم پیش ہو، یعنی پس آدم جو ہے وہ پیش ہو گیا میں رب ہی کلمات، اب اپنے رب سے کلمات میں، رب کے کلمات رب کی کتاب میں موجود تھے، لہذا آدم اب پیش ہوا اپنے رب کے کلمات میں سے، فتاب علیہ، پس متوجہ ہوا اس پر، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ تو متوجہ ہونے والوں پر رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا اور متوجہ ہونے والا اللہ تو ہے ہی۔ آپ اللہ کے احکامات کی طرف آئیں، سمجھیں تو اللہ آپ کو روکے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی پیدا کرتا رہے گا، تو وہ تو ہے ہی تواب الرحیم، جو متوجہ ہوتا ہے اس کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب آدم نے پیش کر دیا اپنے رب سے کلمات اور اس کی طرف متوجہ ہوا، اس طرف پلٹا، تو بے شک وہ متوجہ ہونے والوں پر، پلٹنے والوں پر رحم والا ہے۔ اب اگلی آیت آ جائے
قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا. تو انہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، ان کو کچھ نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اب یہاں بھی دیکھیے، یہاں کیونکہ لفظ جمیعاً آ گیا لہٰذا انہوں نے خود کر دیا کہ تم سب اتر جاؤ. پہلے کہہ رہے کہ وہ صرف آدم اور حوا تھے، دو ہی اترے تھے، تم اور تمہارے ساتھی، یعنی انہوں نے دو ہی بنا دیا تھا کہ بیس سے نکال دیا. یہاں پر جمع کسی آ گیا تو تم سب اتر جاؤ. اب یہ اچانک جمع کیسے ہوگا؟ کتنے آدم اور کتنے حوا تھے اس کی کوئی تفصیل نہیں دے رہا. تو یہ اب ان کے چکر کو تو آپ یہیں سے سمجھ لیں. اب میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو حاشیے میں انہوں نے لکھ رکھا ہے، ورنہ پھر مزید بات لمبی ہو جائے گی. تو اب اس آیت کو سمجھ لیں کہ یہاں کیا ہے، بلکہ یہ مزید وضاحت ہے اسی بات کی کہ کس طرف سے ہوا. قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا معیار گر گیا اس سے سب کا. جب آپ نے اللہ کے احکامات کی سرکشی اختیار کیا، آپ نے اس میں تنازع پیدا کیا، آپ ظالم ہو گئے، تو سب کا معیار گر گیا. یقینی سی بات ہے، جب ایک پرامن معاشرہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک بدامنی کرنے والا آتا ہے تو پورے معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. جب تک اسے پابند نہ کیا جائے کہ وہ بھی سلامتی دینے والا ہو جائے یا اسے کہیں بند کر دیا جائے، اسے اگر روکا نہیں جائے گا تو پورے ماحول کو خراب کر دے گا. تو یہ قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا کہ معیار گر گیا اس سے سب کا. فإما یأتینکم منی ھدی، پس جب تمہیں دی جائے میری طرف سے ہدایت، فمن تبع ہدایا، پس جو کوئی اتباع کرے گا اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. تو ہدایت جب بھی آ جائے، ہدایت اللہ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے. جب آپ اس ہدایت کی طرف رجوع کر لیں، جب آپ رب کے کلمات کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو آپ کو ہدایت سمجھ میں آتی رہی ہے اور آپ ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس کی اتباع کر دیں گے، تو پھر خوف اور حزن سے بھی آپ نکلیں گے. اب اگلی آیت آ جاتی ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ان کا ترجمہ ہے فتح محمد جلندھری کا. جبکہ یہاں پر بہت واضح کر دیا اللہ نے ان دو آیتوں میں کہ جنہوں نے ہدایت کی اتباع کر لیا، ہدایت آ جائے، سمجھ میں آ جائے، ہدایت کی اتباع کر لیں گے تو ان پر خوف اور حزن نہیں ہوگا. اور اگلے جو لوگ ہیں والذین کفروا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، یعنی انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. انکار کیا کرنا؟ جو آیتوں کو جھٹلا رہے وہی انکار کرنے والے ہوئے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو میرے خیال میں اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. شاید یہاں سے آپ کا وہ جنت سے زمین پر پھینکے جانے والا تصور کچھ ختم ہوا ہو. خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. اگر کسی صاحب کا اس میں کوئی سوال ہو تو برائے مہربانی آیت کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا سا سمجھتے ہوئے پھر سوال کریں، اور اپنی سمجھ کو بھی بتا دیں کہ آپ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں، تو پھر سمجھانے میں بھی آسانی رہے گی. السلام علیکم.